سود کی موجودہ جو شکلیں ہیں اس کا اگر ہم تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت اگر پہلے بیان کر دیں تو ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، جو صحیح مسلم شریف میں آتی ہے 4061 نمبر روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ینہا عن بیع الذھب بالذھب، کہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ عہد نبوی میں جن چیزوں کی تجارت ہوتی تھی وہ 6 چیزیں تھیں جو کثرت کے ساتھ لوگ آپس میں ان کی تجارت کرتے تھے، اور ان چیزوں میں لوگ سودی معاملات بھی کرتے تھے، اور ان 6 کی 6 چیزوں کا اس حدیث مبارکہ میں تذکرہ آ گیا ہے۔ ینہا عن بیع الذھب بالذھب، آپ نے سونے کی بیع سونے کے ساتھ کرنے سے منع کی، والفضة بالفضة، اور چاندی کی بیع یعنی درم جو ہوتے تھے سکے، چاندی کے بدلے میں بیع کرنے سے منع کیا، والبر بالبر، اور گندم کو گندم کے ساتھ بیع کرنے سے منع کیا، والشعیر بالشعیر، اور جو کو جو کے ساتھ خرید و فروخت اور تجارت کرنے سے منع کیا، والتمر بالتمر والملح بالملح، اور کھجور کو کھجور کے ساتھ اور نمک کو نمک کے ساتھ تجارت کرنے سے منع فرمایا، مگر اجازت کس چیز میں دی؟ الا سواء بسواء، ایک صورت میں اجازت ہے کہ جب تم ان چیزوں کی خرید و فروخت کرو تو برابر میں ہوں گی۔ برابر کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس وقت جو چیزیں جو صورتیں ہوتی تھی اس معاشرے میں جو پائی جاتی تھیں، اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر جس آدمی کے پاس ردی کھجوریں پڑی ہوتی تھی نا، پرانی کھجوریں، تو وہ آ کے اس آدمی سے جس کے پاس فریش کھجوریں ہوتی تھیں یا اچھی کوالٹی کی کھجوریں ہوتی تھیں، وہ ان سے کہتے تھے کہ اچھا یہ میری ناقص کھجوریں ہیں، میں آپ کو 3 من دیتا ہوں، چلیں آپ اس کے بدلے میں مجھے 2 من دے دیں۔ تو یہ جو 1 من ردی کھجوریں زیادہ آدمی دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کھجوریں قیمتی ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ پہلے تم اپنی کھجوریں جو ردی ہیں اور ناقص ہیں، پرانی ہیں، ان کو بیچ دو اور پھر نئی والی کھجوریں خرید لو۔ لیکن جب آپ کھجور کو کھجور کے ساتھ ایکسچینج کریں گے تو پھر وزن ان کا ایک جتنا ہوگا۔ اور اسی طرح سونے کو سونے کے بدلے میں، مثال کے طور پہ سونے کے سکے ہوتے تھے، اب آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو ایک ہمارے گھر میں جو سونے کے زیورات پڑے ہیں وہ پرانے ہیں، ان کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے، اور ہم وہ مارکیٹ میں لے کے جائیں اور ہم مارکیٹ میں یہ کہیں کہ ہم آپ سے ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس 5 تولے سونا ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق ہمیں 5 تولے ہی سونا واپس ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ جی آپ کا سونا تو پرانا ہے لہذا میں آپ کو جدید طرح کا سونا دے رہا ہوں، تو وہ کہے جی آپ مجھے 5 تولے سونا دے دیں اور میں آپ کو اس کے بدلے میں 4 تولے دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سواء بسواء، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں برابر میں ان کی تجارت ہوگی، عینا بعین، نقد و نقد ہوگی، فمن زاد اب ازداد، لیکن جس نے ان چیزوں کی تجارت کرتے ہوئے ایک نے زیادہ دے دیا دوسرے سے کم لیا، جس نے زیادہ دیا یا جس نے زیادہ لیا، فقد ربا، تو یہی سود ہے، تو یہ سود ہے۔ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے آج کے دور میں بینکوں نے اپنے جو فقہی اسکالر رکھے ہوتے ہیں ان کو وہ لاکھوں میں تنخواہیں اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بینکنگ ثابت کریں کہ یہ اسلامی ہے، اور حالانکہ اسلام میں بینکنگ کا تصور نہیں ہے، امانتوں کا تصور ہے، اور بینک کی بھی ایک ذمہ داری لوگوں کی امانتیں، یعنی ہم جو ان کو پیسہ دیتے ہیں وہ بطور امین ہوتے ہیں، وہ امانت کے طور پہ ہمارے پیسے کو رکھتے ہیں، اس پہ وہ سروس چارجز لے سکتے ہیں، وہ لیتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے۔ سامعین مکرم، آج کی جتنی بھی ہماری شکلیں ہیں آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو اللہ کے، ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ پاکستانی روپیہ تو نہیں تھا، نہ ڈالر تھے، ٹھیک ہے، لہذا جو عہد نبوی میں کرنسی تھی وہ سونے کے سکے تھے یا چاندی کے سکے تھے، اور
ذہب بالذہب اور فضہ بالفضہ، یعنی دینار دینار کے بدلے میں، دو باتوں کا تذکرہ آ گیا۔ آج دینار اور درہم کی جگہ پہ ہمارے ہاں ہماری کرنسیاں آ گئی ہیں۔ لہذا جب بھی ہم مالی معاملات کریں گے، اگر ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے ہے، چاہے وہ کاروبار میں لگائے، وہ گھر بنانے پہ لگائے، وہ جو بھی اس کو استعمال کرے، ہم روپے کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے، پیسوں کا منافع نہیں لے سکتے، اسی چیز کا نام سود ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو تجارت اور ہمارے معاملات ہیں، ان میں کچھ 100 میں سے کوئی 5-10% بچے ہوں گے جن میں کچھ سودی شکلیں نظر نہیں آتی، مگر نہ کسی کو بھی اٹھائیں گے نا تو آپ کو تقریباً سود کی کوئی نہ کوئی شکل اس میں سے نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، اور بینک جو قرض دیتے ہیں وہ لاکھ کے پیچھے کوئی 10-10 ہزار 15-15 ہزار وہ اس پہ سود لیتے ہیں۔ لہذا وہ جو 10-15 ہزار روپے اوپر لے رہے ہیں، اسی چیز کا نام ربا اور سود ہے۔ جب ہم نے اتنی مذمت بیان کی قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات، تو ہم ایک بار چونک سے گئے، ہم ہل کے رہ گئے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یقین جانیے کہ یہ ساری صورتیں آج ہمارے معاملات میں پائی جا رہی ہیں۔